پاکستانی اداکار جنہیں روزے ازل سے ہی اولین اداکاری پر سراہا جاتا رہا، ان کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے ہے جن میں بے شمار نام آتے ہیں۔ اس فہرست میں ٹیلی ویژن کا وحید مراد کہلانے والے ایاز نائک بھی شامل ہیں۔ ایک جانب فلم میں وحید مراد کو چاکلیٹی ہیرو کا درجہ حاصل تھا تو دوسری جانب ایاز نائک ڈرامہ انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو کہلاتے تھے۔ 80 کی دہائی کے درمیان میں ایاز نائک کے ڈرامے اور ان کی اداکاری کے لاکھوں دیوانے تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایاز نائک آج کل کہاں اور کس حال میں ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایاز نائک آج کل راولپنڈی میں رہ رہے ہیں اور بطور سول سرونٹ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اداکاری بھی اسی لیے چھوڑی تھی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ کون نہیں تھا جو ایاز نائک سے اس دور میں نہیں واقف تھا جو ان کی اداکاری کا شیدائی ہو۔ اداکاری کے شعبے کو عروج بخشنے والی یہ شخصیت آج کل تنے تنہا راولپنڈی میں موجود ہے۔ ایاز نائک راولپنڈی میں بطور سول سرونٹ کام کر رہے ہیں۔ ان کا بہت کم عمری میں ہی یہ خواب تھا کہ وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑا ضرور کریں۔ اس ضمن میں انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا اور کامیاب قرار پائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک وہ دور تھا جب ایاز نائک فلموں اور ڈراموں کی جان ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ سے ہی فلموں میں اپنی حیرت انگیز اداکاری سے لوگوں کے دل جیت لیا کرتے۔ اداکاری کے شعبے سے وابستہ رہنے والے ایاز نائک نے گو کہ بہت کم عرصہ اداکاری کی، لیکن انہوں نے ہر موڑ پر معیاری کام کو ترجیح دی۔ انہوں نے بڑی اداکاراؤں جیسا کہ بابرہ شریف اور فیصل رحمان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ان کی اداکاری اپنی مثال آپ تھی کہ اس دور میں ٹرینڈ سیٹنگ تک پہنچی، ان کے فیشن کو لوگ فالو کیا کرتے، لیکن آج وہی اداکار مرجھا چکا۔ عمر کے اس حصے میں وہ مالی طور پر تو مستحکم ہے، لیکن ان کی جسمانی حالت پر خاصا اثر پڑا۔ ایاز نائک کا فربا جسم ان کی جوانی کھو چکا۔ اب وہ ماضی کے فٹ اینڈ ڈیشنگ ینگ بوائے نہیں رہے، بلکہ زندگی کا آخری حصہ گزارنے والے بوڑھے ہو چکے۔ آج وہی اداکار گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل اداکار اور مداح شاید انہیں بھول چکے۔ آج ایاز نائک کو کوئی نہیں جانتا سوائے چند ایک ناموں کے۔ ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹری نے انہیں مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ چونکہ ایاز نائک بہت پہلے انڈسٹری کو خیر بات کہہ چکے تھے تو یہ امکان تھے کہ وہ دوبارہ انڈسٹری میں انٹری دیں گے، لیکن سالوں گزر گئے، ایسا نہ ہو سکا، جس پر مداح انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ ایاز نائک کو کسی نہ کسی پروجیکٹ میں ضرور دیکھیں۔ ایاز نائک اور فیصل رحمان کی بہت گہری دوستی تھی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اداکارہ بابرہ شریف، فیصل رحمان اور ایاز نائک 80s میں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ بعد ازاں فیصل رحمان بابرہ شریف کی محبت میں بھی گرفتار ہوئے، لیکن یہ محبت تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ قسمت کا کھیل دیکھیں کہ ایاز نائک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور ان کی شادی بھی طلاق تک جا پہنچی۔ آج بھی یہ تینوں دوست اپنی دوستی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یارانہ آج بھی زبان زد عام ہے۔ گو کہ اب یہ دونوں بہت کم ملتے ہیں، لیکن آج بھی وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے خندہ پہشانی سے ملتے ہیں۔ ماضی کا ایک جانا پہچانا چہرہ ایاز نائک، جنہوں نے 80 اور 90 کی دہائی میں چھوٹی اور بڑی اسکرین دونوں پر کام کیا۔ کراچی اور اسلام آباد میں بننے والے ڈراموں میں ان کے کام کو دیکھا گیا۔ کافی عرصے سے شوبز کی دنیا سے غائب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب ان کا دور دور تک کم بیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور اب وہ انڈسٹری سے مکمل طور پر دور ہو چکے۔ آج سے چند برس قبل یہ خبریں ذرائع ابلاغ پر چھا گئی تھی کہ معروف اداکار ایاز نائک ایک بڑی فلم میں انٹری دینے والے ہیں اور وہ بلاک بسٹر فلم کا حصہ ہوں گے۔ ان خبروں نے نہ صرف ان کے مداحوں کو خوش کر دیا بلکہ فلم انڈسٹری میں ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ان کے درینہ دوست فیصل رحمان بھی اس فلم کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ان خبروں کے مطابق یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس میں بڑے بڑے نام شامل ہونے والے تھے اور اس کی کامیابی کی پیشگوئی کی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی خبریں گرم ہوئیں ان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی گئی۔ جب اس معاملے پر مزید تحقیقات کی گئیں تو یہ بات سامنے آئی کہ ان تمام اطلاعات میں حقیقت نہیں تھی۔ نہ صرف ایاز نائک کی انٹری کا امکان ختم ہو گیا بلکہ فیصل رحمان کے اس فلم کا حصہ بننے کی خبریں بھی بے بنیاد ثابت ہوئیں۔ کئی ذرائع نے ان اطلاعات کی تردید کی اور اس کے بعد فلم کی کاسٹ کے حوالے سے جو باتیں پھیل رہی تھیں وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئیں۔ یہ تمام صورتحال اس بات کی خمازی کرتی ہے کہ انڈسٹری میں خبروں کا پھیلنا اور ان کا جلد ہی رد کر جانا ایک معمول بن چکا۔ ایاز نائک اور فیصل رحمان جیسے فنکاروں کے حوالے سے ایسی بے بنیاد خبریں کبھی کبھار ان کے مداحوں کی توقعات اور جوش کو بڑھا دیتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کا کوئی بھی تعلق اس پروجیکٹ سے نہیں تھا۔ ان تمام واقعات نے اس بات کو واضح کیا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اطلاعات کو روکنے کے لیے ہر کسی کو محتاط رہنا چاہیے تاکہ وہ غلط فہمیوں کا شکار نہ رہیں۔ ایاز نائک، جنہیں ایاز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاکستان کے معروف اور باصلاحیت اداکاروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی فلموں کے علاوہ پاکستان کے مشہور ڈراموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کے کام میں ڈرامے دستک، سنگ چور، جنون اور چاند گرہن شامل ہیں جو آج بھی شائقین کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ ایاز نائک 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی جہاں ان کی دلچسپی اداکاری اور فنون لطیفہ کی طرف مائل ہوئی۔ وہ ایک انتہائی سادہ نوجوان تھے۔ اپنے نوجوانی کے دنوں سے ہی وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرعزم تھے اور چاہتے تھے کہ انڈسٹری میں آ کر تہلکہ مچائیں۔ ایاز نائک نے 1980 میں اپنی اداکاری کیریئر کا آغاز کیا جب وہ محض 14 سال کے تھے۔ ان کی پہلی فلم نہیں ابھی نہیں، جس کی ہدایت کاری نذر الاسلام نے کی، ان کے لیے شاندار کامیاب ثابت ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ فلم باکس آفس پر ہٹ ہوئی اور ایاز کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1980 کی دہائی میں ایاز نے مزید کئی کامیاب فلموں میں کام کیا جن میں یہ زمانہ اور ہے، ایک دوجے کے لیے اور نام میرا بدنام شامل ہیں۔ ان فلموں میں انہوں نے بابرہ شریف، شبنم، محمد علی سنگیتا اور دیگر مشہور فنکاروں کے ساتھ کام کیا۔
किया। अयाज नाइक की अदाकारी का अरूज 1984 में आया जब उन्होंने पंजाबी फिल्म इश्क नचावे गली गली में दुर्दाना रहमान के साथ मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और अयाज को बेहतरीन अदाकार के लिए निगार अवार्ड से नवाजा। उनके दीगर मशहूर फिल्मी प्रोजेक्ट्स दर्ज झैल हैं नहीं अभी नहीं, ये जमाना और है, आईना और जिंदगी, एक दूजे के लिए, नाम मेरा बदनाम, इश्क नचावे गली गली, पलकों की छाँव में और प्यार तेरा मेरा शामिल हैं। ड्रामा करियर और मशहूर किरदार की बात करें तो फिल्मी दुनिया के अलावा अयाज ने टेलीविजन और ड्रामों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके नुमाया ड्रामों में दस्तक, जुनून, संगचोर, चांद ग्रहण और हिप हिप हैरी शामिल हैं। हर ड्रामे में उनके किरदारों ने नाजरीन को अपना गर्विदा बनाया। अयाज राना ने मॉडल और अदाकारा शाजिया अख्तर से शादी की जो उनकी कजन भी थी। दोनों ने ड्रामा दस्तक में एक साथ काम किया। 1990 की दिहाई में शादी के बंधन में बंधने के बाद चंद साल बाद उनकी तलाक हो गई। तलाक की कोई खास वजह सामने न आ सकी और इन दोनों ने खानदानी होने का सबूत देते हुए कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की। उनके वालिद नईम नायक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन बाद में उन्होंने अदाकारी की तरफ रुजू किया और कुर्बतें और फासले जैसे ड्रामों में अपनी शनाख्त बनाई। उनकी वालिदा जरीना भी एक मारूफ अदाकारा थी, जबकि उनके खानदान में यासिर अख्तर जैसे गुलकार और महरीन जब्बार जैसी हिदायतकारा शामिल हैं। अयाज नाइक उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कई एजाजात से नवाजा गया, जिनमें 1984 में इश्क नचावे गली गली के लिए बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड शामिल है। उनका नाम पाकिस्तान के उन अदाकारों में शामिल होता है जिन्होंने फिल्म और ड्रामा दोनों के लिए अपनी सलाहियतों से कामयाबी के झंडे गाड़े। अयाज नाइक का करियर पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए शानदार विरसे की अहमियत रखता है। उनके किरदार और काम आज भी नए आने वाले फनकारों के लिए मशअले राह हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और खुदादाद सलाहियतों की बदौलत एक यादगार मकाम हासिल किया। उनका सफर फनून लतीफा के तलबा और शायकीन के लिए हमेशा मुतासिर कुन दास्तान रहेगा। अयाज नाइक जैसे अदाकार वाकई एक नायाब खजाना है जो हर दौर में अपनी अदाकारी और शख्सियत से दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। उनका काम महज फन की दुनिया तक महदूद नहीं था, बल्कि वो एक एकेडमी की हैसियत रखते थे जो न सिर्फ नए अदाकारों के लिए रहनुमाई फराहम करता बल्कि एक मुकम्मल फनकार होने की मिसाली तस्वीर पेश करता। अयाज नाइक की अदाकारी में सादगी और हकीकत पसंदी की झलक हमेशा नजर आती थी जो उनके धीमे मजाज का आकाश था। उनकी आवाज में ऐसा सुकून था कि हर मुकालमा दिल की गहराइयों में उतरता था और उनका अंदाज़े अदाकारी हमेशा नरमी और तहम्मुल से लबरेज होता। उनकी मौजूदगी में हर किरदार जिंदा हो जाता था। अयाज नाइक का सादगी से भरपूर अंदाज एक सच्चाई और बेलौस मोहब्बत की अलामत था जो उनकी जिंदगी और करियर की सबसे बड़ी खुसूसियत थी। उनकी सादगी ने उनको लोगों के दिलों में खास मकाम दिलाया और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी दिखावा या गैर जरूरी तकब्बुर को पसंद नहीं किया। ऐसी शख्सियात नायाब होती हैं जो न सिर्फ अपने फन से लोगों को मुतासिर करती हैं बल्कि अपनी शख्सी खुसूसियात और अखलाकी इक़दार से भी एक रोशनी का मीनार बन जाती हैं। अयाज नाइक की मानद अदाकार हमेशा याद रखे जाएंगे जो धीमे मिजाज में भी बड़ी तासीर रखते हैं। अयाज नाइक ने इतने लंबे चौड़े करियर में जिस अंदाज से काम किया यकीनन वो इंडस्ट्री के लिए काबिल फख्र था। उन जैसे अदाकारों की वजह से ही इंडस्ट्री ने तरक्की की, लेकिन आज वही गुमनामी का शिकार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अयाज नाइक को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।